السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں پیش کرنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی اس مجلس میں عید کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی کہ عید کے احکام و مسائل کیا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے پہلی بات یہ دعا کریں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے، اور اگر ایسا رہتا ہے تو ہمیں عید کی نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، گھروں میں فیملی کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوگا، یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں پائی جاتی ہیں. اسلام میں صرف 2 عیدیں پائی جاتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری کسی عید کا یہاں پر تصور ہے ہی نہیں. شریعت اسلامیہ میں تیسری کسی بھی عید کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے کہ کوئی تیسری عید ہے. اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے تو وہ شریعت سے نہیں ہے، شریعت سے ہٹ کر کے. عید الفطر میں فطرانہ کے علاوہ بھی بعض آداب ایسے ہیں جن کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے. فطرانہ کی بات کل ہو گئی ہے پوری. آج میں نے شارٹ کلپ بھی سینڈ کر دیا ہے، تقریباً سب کو مل گئی ہوگی. فطرانہ کا لفظ میں نے اس لیے لیا ہے چونکہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد یہ افضل وقت ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد جہاں پر فطرانہ ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. شوال کا چاند نظر آنے کے بعد سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے فطرانہ کے بعد، تکبیرات کا اہتمام کرنا، کہ ہم تکبیر اسی وقت سے پکارنا ہم شروع کر دیں. اور ان تکبیرات کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں ہمیں صحت اور تندرستی دی، اور ہم نے اس مہینے میں عبادتیں کی، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا. تو شکرانے کے طور پر ان تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد تکبیر کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا، عمدہ لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ سب سنت ہے. نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا عید الفطر میں 3 چیزیں مسنون ہیں. 3 چیزیں عید الفطر میں مسنون ہیں. نمبر 1 عیدگاہ جانا. 3 چیزیں مسنون ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1 عیدگاہ جانا. عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا. عید الفطر کی بات میں کر رہا ہوں کہ عیدگاہ جانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا اور غسل کرنا. یہ 3 چیزیں آپ فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں یہ 3 چیزیں مسنون ہیں. عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے اگر میسر ہو تو تاک کھجوریں کھانا مسنون ہے، ورنہ سوئیاں تو ہماری عام ہوتی ہی ہیں الحمدللہ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو 3 یعنی تاک کھجوریں، 3 5 7 کھجوریں، تاک کھجوریں کھانا یہ مسنون ہے.
بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تاک کھجوریں کھا کر کے پھر عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں عید کی نماز جو ہوتی ہے صحرا میں، میدان میں ہوتی ہے. اگر کوئی پریشانی ہو تو پھر گاؤں کی یا شہر کی مسجد میں ہونی چاہیے، ورنہ صحرا میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں تناول فرما کر کے پھر عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے. عیدگاہ کو پیدل جانا سنت ہے اور پیدل واپس ہونا سنت ہے. پیدل جانا اور پیدل واپس ہونا یہ سنت ہے عیدگاہ، عید کی نماز پڑھنے کے لیے. یعنی عیدگاہ جب آپ جائیں تو پوری کوشش یہ ہو کہ آپ پیدل جائیں. ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس ہوتے تھے. پیدل تشریف لے جاتے، اور آپ نے اگر مدینہ کی زیارت کی ہوگی تو وہاں پر مسجد غمامہ ایک ہے جو پہلے عیدگاہ وہی تھا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مسجد نبوی اور مسجد غمامہ سب ایک ہو گیا ہے، ورنہ نکل کر کے کافی دوری پر تھا، وہاں پر نماز عید ادا کرنے کے لیے آپ جایا کرتے تھے. عید کی نماز کے لیے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے. کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے یہاں سے عورتیں عیدگاہ نہیں جاتی ہیں، صرف مرد حضرات جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. عیدگاہ جانے کے یعنی عید کی نماز کے لیے جب آپ عیدگاہ جائیں تو عورتوں اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا. کون کہتی ہیں؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم نوجوان باکرا یعنی غیر شادی شدہ اور حیض والی عورتوں کو عیدین میں لے جائیں، چاہے عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو. یعنی یہ کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم نوجوان لڑکیوں کو بھی اور یہاں تک کہ وہ عورتیں جو ناپاک ہوتی ہیں ان کو بھی عیدگاہ لے جائیں، چونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں خیر کی باتوں میں شامل ہوں گی. البتہ نماز کے وقت عیدگاہ سے وہ الگ رہیں گی، نماز سے الگ رہیں گی، نماز نہیں ادا کریں گی. لیکن عیدگاہ اس لیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں. لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جائیں. اسی طرح سے عید کی نماز صحیح قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے. یہ اور بات ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ اس کے فرض عین، انہوں نے اس کو فرض عین قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عید کی نماز سنت مؤکدہ ہے. عید کی نماز کب ادا کی جائے گی؟ سورج نکلنے کے بعد. ابھی سوال شروع میں آیا ہے اور کل بھی میں نے روک دیا تھا کہ عید کے متعلق سوال نہ کریں، ہو سکتا ہے ہماری باتوں میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہو. عید کی نماز کا جو وقت ہے سورج نکلنے کے بعد جب ایک نیزہ کے برابر ہو جائے، بلندی پر ہو جائے، سورج جب ایک نیزہ کی بلندی پر ہو جائے تو سمجھیے عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور باقی کب تک رہتا ہے یہ وقت؟ زوال تک. یہ وقت کب تک باقی رہتا ہے؟ زوال تک باقی رہتا ہے. لہذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم ساری دنیا میں اس وقت تقریباً، ہم پہلی بات میں نے شروع میں کہا کہ ہم یہ دعا کریں الہ العالمین عید کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اگر ایسا رہتا ہے تو ہمیں کہیں اعلان نہیں سنائی دے گا. ہم یہ سمجھیں کہ جب سورج نکل آیا اور تھوڑا بلندی پر ہو گیا تو ہم اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں. ابھی ہم طریقہ انشاءاللہ تعالی اس کا بتلاتے ہیں. اور یہ وقت کب تک رہتا ہے؟ جیسا کہ میں نے بتلایا زوال تک. جب سورج زوال ہو جاتا ہے اس وقت نماز کا ٹائم، عیدین کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت مشروع نہیں ہے.
یعنی نہ اس میں اذان دی جائے گی اور نہ ہی اس میں اقامت ہے، یعنی تکبیر بھی نہیں ہے کہ تکبیر کہہ کر کے ہم جو ہے 2 رکعت اپنے گھروں میں نماز شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ عیدین کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں کسی اور نماز کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ہم گھر میں بھی اپنے عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ادا کریں گے۔ ہم اگر گھر میں پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو ہم اپنے گھر میں سنت نہیں ادا کریں گے، بلکہ ہم سیدھے نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح سے پہلے عید کی نماز پڑھی جائے، پھر امام کا خطبہ غور سے سنا جائے، یہ خطبہ ہی مسنون ہے۔ یہ عیدگاہ کی بات ہو رہی ہے، ابھی گھر کی نماز کا طریقہ میں نہیں بتلا رہا ہوں آپ کو، یہ عام نماز کی بات ہو رہی ہے عیدین کی، کہ عید کی پہلے نماز پڑھی جائے گی، پھر امام کا خطبہ سنا جائے گا، اور خطبہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں 2 خطبہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز 2 رکعت مشروع ہے، یہ بھی آپ جان لیں، 3 رکعت 4 رکعت یا 2 رکعت کر کے اور زیادہ ہم کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہے، صرف 2 رکعت جو عام جہری نمازوں کی طرح سے ادا کی جائے گی۔ جہری نماز کا مطلب جیسے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ہم بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی سورت، یعنی بالکل وہی طریقہ ہوگا۔ رکعتیں کتنی ہوں گی؟ 2 رکعتیں ہوں گی، لیکن جہری نماز جس کو آواز والی نماز کہتے ہیں، آواز والی نماز کی طرح سے ہم اس کو ادا کریں گے۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں، جیسے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیا، اب اس کے بعد 7 تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 7 مرتبہ پہلی رکعت میں، اور 7 تکبیریں کہنے کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے سے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اس کا شمار نہیں ہے، اس کے علاوہ کتنی تکبیریں؟ 5 تکبیریں، یعنی پھر آپ سورۃ الفاتحہ سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے 5 تکبیریں بولیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا آپ کے تکبیروں کا۔ خلاصہ کیا ہوا اس میں؟ خلاصہ یہ ہوا کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے والی تکبیر کے علاوہ جو سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوں گے اس کے علاوہ 5 تکبیریں ہوں گی۔ زائد تکبیریں کتنی ہو گئی؟ ٹوٹل 12۔ یہ 12 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے۔ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قاف پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھنا سنت ہے۔ پہلی رکعت میں کیا ہے؟ سورہ قاف، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ دوسری رکعت میں یہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ جس کو جو میسر ہو، اللہ تعالیٰ جس کو یاد ہے وہ سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اگر 2-3 لوگ ہیں، اور اگر کوئی تنہا ہے تو اکیلے ہی وہ نماز ادا کر لے گا، بالکل ویسے ہی جیسے نماز ادا کی گئی، بغیر اقامت، بغیر تکبیر کے، 2 رکعت زائد تکبیریں، ساری چیزیں ویسی ہوں گی۔ لیکن اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ نماز اس طرح سے ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے چاند دیکھنے کی خبر اگر زوال سے پہلے مل جائے، کبھی ہوتا ہے 29 کا روزہ تھا اور ابھی 30واں دن ہے، رات کو کنفرم نہیں ہوا کہ چاند نظر آیا نہیں، لیکن زوال سے پہلے یہ صحیح تصدیق ہو گئی کہ نہیں چاند نظر آ گیا ہے، تو اگر زوال سے پہلے تصدیق ہو جاتی ہے تو ہم روزہ توڑ کر کے عید کی نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر زوال کے بعد خبر ملتی ہے کہ نہیں
चांद निकल आया था और ये सही तस्दीक हो जाती है तो रोजा तो हम तोड़ देंगे, लेकिन नमाज दूसरे दिन पढ़ेंगे, चूंकि जवाल का वक्त हो गया। अब जवाल से पहले इसका वक्त होता है, इसके बाद इसका वक्त नहीं है। इसी तरह से ईदगाह आते जाते वक्त और ईदगाह में रहते वक्त, ईदगाह आते जाते वक्त और ईदगाह में रहते वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा तकबीरात का एहतमाम करना चाहिए। तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर है जो हमें ज्यादा से ज्यादा, और जैसा कि शुरू में मैंने बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला के शुक्राने के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका इनायत फरमाया है, उसके शुक्रिया में ये हमें अदा करना चाहिए। अब आइए हम, चूंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, बहुत इख्तिसार के साथ हम ये जान लेते हैं कि अगर हम घर में हैं, पहली बात हम ये दुआ करें, इलाहुल आलमीन चांद देखने से पहले ये हम मामला खत्म कर दे, ये वबा, ये लॉकडाउन, ये सारी मुसीबतें सारी दुनिया से हटा दे, हम अपने घरों से निकलें, ईदगाह में जमा होकर के जमात के साथ नमाज अदा करें, ये हमारी दुआ है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो सब कोई अपने अपने घरों में रहेगा, जाहिर सी बात है। और कल भी मैंने बतलाया था कि सदक़े फित्र यानी फितराना आप 28-29 को अदा कर दें, हो सकता है उस दिन आपको मौका ना मिले और आपका फितराना रुक जाए, तो फितराना आप अदा कर देंगे 28 या 29 को। और उसके बाद अब आपको घर में चूंकि रहना है, ईद का चांद नजर आ गया, आप तकबीर का एहतमाम शुरू कर दीजिए, तकबीर पढ़िए और सुबह फजर की नमाज पढ़ करके आप उस वक्त का इंतजार कीजिए कि जब सूरज निकल आया और थोड़ी बुलंदी पर हो गया, अब आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ, मिसाल के तौर पर अगर आप अकेले हैं, आप अकेले अपनी नमाज शुरू कर दीजिए। अभी तरीका मैं बाद में बतला रहा हूं। अगर अकेले हैं तो आप अकेले शुरू, अगर आप 2 आदमी हैं, दोनों आदमी शुरू करेंगे और दोनों बराबर में खड़े हो जाएंगे। अगर 3 आदमी हैं, आगे इमाम हो जाएगा, 2 आदमी पीछे हो जाएंगे। अगर आपके साथ 3 आदमी हैं, 2 औरतें हैं, तो ऐसी सूरत में एक इमाम हो गया, 2 पीछे आपके पहली सफ में हो गए आपके पीछे, दूसरी सफ में इमाम के अलावा दूसरी सफ में औरतें हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ मियाँ बीवी हैं तो आगे इमाम बन करके आदमी खड़ा हो गया और पीछे उसकी बीवी खड़ी हो गई। अगर मियाँ है, बीवी है और एक बच्ची है, तो बच्ची और बीवी पीछे सब में खड़ी हो जाएंगी और आगे आप खड़े हो जाएंगे और इस तरह से आप नमाज अदा करेंगे। अब ये तो खड़ा होने का तरीका हो गया। सवाल यह है कि हम पढ़ेंगे क्या? जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया कि आप ईद की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, ये आपकी नियत होगी। और नियत किसका नाम है? दिल के इरादे का। नियत किसका नाम है? दिल के इरादे का। दिल में आपने ये नियत कर ली कि हम ईद की नमाज अदा करने जा रहे हैं, आप नमाज पढ़ा रहे हैं। याद रखें, जहां तक खुतबे का सवाल है तो बगैर खुतबा के हम अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर लेंगे। जहां तक यहाँ का फतवा और शेख इब्न बाज का फतवा और इसी तरह से मुफ्ती आम जो इस वक्त शेख अब्दुल अजीज आल शेख हैं, उन सारे लोगों का ये फतवा है कि हम बगैर खुतबा के अपने घरों में ईद की नमाज जैसे हम ईदगाह में पढ़ते थे उस तरह से अदा करेंगे। कैसे हम अदा करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही कि आप खड़े हो गए। अब आपको ना इकामत की जरूरत है, यानी ना तकबीर की जरूरत है, ना अजान की जरूरत है। सीधा आप वजू बना करके अपने घरों में खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर कह करके आपने नियत बांध ली। एक तकबीर, इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा, इसको आप ना शुमार करें। गौर से हमारी बात सुनिएगा, इसको आप ना शुमार करें। इसके बाद आप 7 तकबीर और पुकारेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 7 मरतबा पुकारते चले जाइए। 7 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर कहा। उसके बाद आप सूरतुल फातिहा शुरू कर दीजिए। सूरतुल फातिहा आपने पढ़ लिया। अब अगर आपको याद है, मैसर है, सूरह काफ की तिलावत कर लीजिए। अगर सूरह काफ नहीं याद है, जो आपको याद है उसको पढ़ लीजिए।
سورہ قاف یا کوئی سورت آپ نے پڑھی، اب آپ کہاں جائیں؟ رکوع میں چلے جائیں. رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، پھر سجدے میں گئے، 2 سجدہ آپ نے کیا. اور یاد رکھیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا، آپ یہ نہیں سمجھیں گے دن میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز چونکہ خاموشی کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، نہیں، ہم اس کو آواز کے ساتھ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے. آپ سجدے میں جا کر کے 2 سجدہ کریں اور سجدے سے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں، جس کو قیام کہتے ہیں. اب یہ تکبیر جو کہہ کر کے کھڑے ہوئے اس کو آپ نہ شمار کریں. اس کے علاوہ 5 تکبیریں اور پھر کہیں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے 5 تکبیریں کہیں. 5 تکبیروں کے بعد پھر آپ سورۃ الفاتحہ شروع کریں. اگر آپ کو یاد ہے سورۃ الغاشیہ پڑھ لیجئے، نہیں یاد ہے جو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے جو میسر کیا اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور پھر آپ رکوع میں چلے جائیے، سجدے کیجئے، سجدے سے تشہد میں بیٹھیے اور پھر آپ سلام پھیر دیجئے. آپ پھر سلام پھیر دیجئے. اب سلام پھیرنے کے بعد عیدگاہ میں کیا ہوتا تھا؟ عیدگاہ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کیا کرتے تھے؟ وہاں پر عید کا خطبہ ہوتا تھا، وہ خطبہ آپ سنتے تھے. اب چونکہ آپ گھر میں ہیں، آپ کو خطبے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا آپ اب عید کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ کی نماز پوری ہو چکی، اب اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. یہ ہمارا طریقہ ہوگا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دعا کریں کہ الہ العالمین یہ نوبت آئے ہی نہ کہ ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. لیکن لا قدر اللہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا. ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، شریعت نے ساری چیزوں کا راستہ نکالا ہے، حل نکالا ہے. ہمیں پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا. چونکہ یہ ساری چیزیں عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین سب سے پہلے اس وبا سے ہمیں نجات دے دے اور ہم سبوں کو اپنے گھروں سے نکل کر اپنے کاروبار میں اور خاص طور سے عید کی نماز ایک جگہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ موقع دے کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوں اور عید کی نماز ادا کریں. اور الہ العالمین ہماری ساری عبادتوں کو جو ہم نے کی ہیں، ظاہری میں، باطنی میں، انفرادی میں، اجتماعی میں، چاہے اس کا تعلق قرآن کی تلاوت سے ہو، تراویح کی نماز سے ہو، روزہ رکھنے سے ہو، صدق و خیرات سے ہو، صلہ رحمی سے ہو، الہ العالمین سب کو قبول فرمائے، شرف قبولیت بخشے اور ہمیں اس طرح سے بار بار رمضان کا پانے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.